بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم قضیہ کی دو قسمیں پڑھیں گے۔ نمبر ایک قضیہ حملیہ، نمبر دو قضیہ شرطیہ۔ دیکھیں، اس سے پچھلے درس میں درس نمبر 55 میں ہم نے قضیہ کی تعریف مکمل وضاحت کے ساتھ پڑھی تھی کہ قضیہ وہ قول ہے، وہ جملہ ہے، وہ بات ہے جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہا جا سکے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کی بات میں سچائی کا بھی احتمال ہو اور جھوٹ کا بھی احتمال ہو۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید شاعر، کہ زید شاعر ہے۔ اب اگر واقعی میں زید شاعر ہے تو یہ بات میری سچی ہوگی، اور اگر میں کہتا ہوں زید شاعر اور واقعی میں زید شاعر نہ ہو تو ظاہر ہے یہ بات جھوٹی ہوگی۔ تو جس بات میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو اسے کہتے ہیں قضیہ۔ باقی جو اس میں دیگر شرائط تھی کہ حاشیتین کی خصوصیت سے قطع نظر کر کے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی مکمل وضاحت پچھلے درس نمبر 55 میں گزر چکی ہے۔ آج کے درس میں ہم اسی قضیے کی دو قسمیں پڑھیں گے۔ نمبر ایک قضیہ حملیہ اور نمبر دو قضیہ شرطیہ۔ ٹھیک ہے، ایک ہے حملیہ اور دوسرا ہے شرطیہ۔ دیکھیں بھائی، یہ حملیہ اور شرطیہ کیا ہے؟ قضیہ حملیہ یہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کی ثبوت کا حکم کیا گیا ہو، یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کا حکم کیا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا گیا ہو، یا ایک چیز سے دوسری چیز کو سلب اور منفی کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، پہلے کی مثال کہ ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا ہے، جیسے زید قائم۔ اس مثال میں ہم نے زید کے لیے قیام کو ثابت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری کی مثال جیسے میں کہتا ہوں کہ زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے، تو اس مثال میں ہم نے زید سے قیام کو منفی کیا ہے، نفی کیا ہے، زید سے ہم نے قیام کو سلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید قائم، تو اب دیکھیں یہاں پر ہم نے زید کے لیے قیام کو ثابت کیا ہے۔ یا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ زید عالم، زید عالم ہے۔ اس مثال میں ہم نے زید کے لیے عالم کا ہونا ثابت کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ زید شاعر، زید جو ہے وہ شاعر ہے۔ اس مثال میں ہم نے زید کے لیے شاعر ہونا ثابت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ غفور، اللہ کے لیے غفور ہونا ثابت ہے۔ اللہ شکور، اللہ کے لیے شکور ہونا ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ الہ ہونا، اللہ کے لیے الہ ہونا، یعنی ہمارا الہ ہونا ثابت ہے۔ اللہ ربنا، اللہ کے لیے ہمارا رب ہونا ثابت ہے۔ تو ان تمام مثالوں میں ہم نے اللہ کے لیے یا ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی گئی ہو، اس کی مثال جیسے میں کہتا ہوں کہ زید لیس بقائم۔ ٹھیک ہے، زید لیس بقائم، ٹھیک ہے، کہ بھئی زید کھڑا نہیں ہے۔ تو اس مثال میں ہم نے زید سے قیام کو سلب کیا ہے، زید سے قیام کو نفی کیا ہے کہ بھئی زید کھڑا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ زید لیس بعالم، کہ بھئی زید عالم نہیں ہے، تو ہم نے زید سے عالم کا ہونا سلب کیا ہے، من نفی کیا ہے۔ یا زید لیس بشاعر، کہ بھئی زید جو ہے وہ شاعر نہیں ہے۔ یا اللہ لیس بظالم، ٹھیک ہے، اللہ لیس بظالم، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ تو قضیہ حملیہ یہ ہوا کہ جس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا گیا ہو، یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہر وہ قضیہ جس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا ہو، یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی گئی ہو، جیسے اس مثالوں میں آپ نے دیکھا، اسے کہتے ہیں قضیہ حملیہ۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں، اگر ہم نے ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا ہے نا، تو اسے کہتے ہیں قضیہ حملیہ موجبہ۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ موجبہ ایجاب سے ہے، ایجاب کا معنی ثابت کرنا، ایجاب اس بات کو کہتے ہیں ثابت کرنا، اور اس میں بھی ہم ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے زید کے لیے قیام کو ثابت کیا، زید کے لیے عالم ہونا ثابت کیا، زید کے لیے شاعر ہونا ثابت کیا، اللہ کے لیے غفور ہونا ثابت کیا، اللہ کے لیے جو ہے ربنا کا ہونا ثابت کیا، اللہ کے لیے الہ کا ہونا ثابت کیا۔ تو اس وجہ سے پہلی صورت میں جس میں ہم نے ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا ہو، اسے کہتے ہیں موجبہ۔ اور جہاں پر ہم نے ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی ہو، ٹھیک ہے، کہ ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں سالبہ۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ قضیہ حملیہ کی دو قسمیں ہوئے، حملیہ موجبہ اور حملیہ سالبہ۔ ٹھیک ہے،
اس کو میں نے کہا موجبہ کی تو میں نے وجہ تسمیہ بتا دی، اور سالبہ کو سالبہ اس لیے کہتے ہیں کہ سالبہ یہ سلب سے، سلب کا معنی کھینچنا، اور اس میں بھی ہم نے محمول کو موضوع سے کھینچا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہم نے قیام کو زید سے کھینچ لیا کہ زید کھڑا نہیں ہے، زید سے عالم کا ہونا سلب ہے، کھینچا ہوا ہے کہ زید عالم نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ قضیہ حملیہ کی قسمیں موجبہ اور سالبہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اچھا، اب دوسری بات کہ قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں بھائی، یہ جو ہم نے قضیہ حملیہ کی تعریف کی کہ قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا ہو، جیسے زید قائم، یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی گئی ہو، جیسے زید لیس بقائم، تو قضیہ شرطیہ میں ایسی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس میں نہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا گیا ہوگا، یا نہ ہی ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ذرا اس عبارت کو پڑھتے ہیں، پھر قضیہ شرطیہ کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ کہا کہ القضیہ، تو قضیہ کی تعریف ہم نے پڑھ لی، وہی قسمان، اس کی دو قسمیں ہیں، حملیۃ و شرطیہ، اور قضیہ حملیہ اور شرطیہ۔ اما الحملیہ، تو قضیہ حملیہ جو ہے فہو ما، یہ وہ قضیہ ہے حکم فیہا بثبوت شیء، جس میں حکم کیا گیا ہو ایک شے کی ثبوت کا، لشیء دوسری چیز کے لیے، ایک شے کے لیے دوسری چیز کی ثبوت کا حکم کیا گیا ہو، او نفیہ عنہ، یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کا حکم کیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ کا قولی کا، جیسے آپ کا یہ قول کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، وزید لیس بقائم، اور زید کھڑا نہیں ہے، یہ سالبہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ حملیہ کے دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ، جس میں اس بات ہو اسے کہتے ہیں موجبہ، اور جس میں سلب ہو اسے کہتے ہیں سالبہ۔ واما الشرطیہ، اور قضیہ شرطیہ جو ہے فما لا یکون فیہ ذلک الحکم، یہ وہ قضیہ ہے لا یکون فیہ ذلک الحکم جس میں یہ والا حکم نہ ہو۔ کون سا والا بھائی؟ یعنی جس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کرنا، یا ایک چیز سے دوسری چیز کو نفی کرنا، یہ والا حکم اس میں نہ ہو، بلکہ اس میں کیا ہو؟ قضیہ شرطیہ میں یہ ہوگا کہ اردو میں اس میں اگر کا لفظ آئے گا، جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ اگر زید محنت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اگر بارش ہوگی تو زمین گیلی ہوگی، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جس میں اگر ہو، تو قضیہ شرطیہ کی تعریف کی ہوئی کہ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں ایک قضیہ ماننے کے بعد دوسرے قضیہ کی ثبوت یا نفی کا حکم ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک قضیہ کے ماننے کے بعد دوسرے قضیے کے ثبوت یا نفی کا حکم جس قضیے میں ہوگا اسے کہتے ہیں قضیہ شرطیہ۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اذا کانت الشمس طالعۃ، ٹھیک ہے، فالنہار موجود، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، ہم نے کہا کہ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے کہ اول تو ہم نے کہا نا کہ فما لا یکون فی ذلک الحکم، جس میں یہ والا حکم نہ ہوتا۔ دیکھو، اگر سورج طلوع ہوگا، دن موجود ہوگا، اس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت ہے یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی گئی ہے؟ نہیں نا، تو اسی وجہ سے اس نے کہا کہ جس میں اس قسم کا حکم نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اس کی تعریف یہ کی کہ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں ایک قضیہ ماننے کے بعد دوسرے قضیے کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو۔ اب اگر ہم اس بات کو مانیں گے نا کہ اگر سورج طلوع ہوگا، ٹھیک ہے، تو اب اس بات کو ضرور مانیں گے کہ دن موجود ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم ایک بات کو ماننے کے بعد دوسری بات کی نفی کا حکم ہو، اس کی مثال جیسے میں کہوں کہ لیس البتہ اذا کانت الشمس، ٹھیک ہے، طالعۃ فاللیل موجود، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں کہ لیس البتہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر سورج طلوع ہوگا تو رات موجود ہوگی۔ اب دیکھو، سورج کی طلوع ہونے کو مان کر میں نے رات کے موجود ہونے کی نفی کی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج بھی موجود ہو رات بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے قضیہ شرطیہ کی یہ تعریف کی کہ ایک قضیہ کو ماننے کے بعد دوسری چیز کی ثبوت یا نفی کا حکم ہو۔ تو یہاں پر ہم نے طلوع شمس مانا ہے، تو پہلے قضیے میں ہم نے نہار کو موجود مانا، دن کو موجود ماننے کا حکم کیا ہے، اور دوسری صورت میں ہم نے سورج کو طلوع مان کر لیل کی وجود کی نفی کی گئی ہے کہ اس صورت میں رات موجود نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام،
قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کی ثبوت یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کا حکم کیا گیا ہو. ثبوت کی مثال زید قائم، نفی کی مثال زید لیس بقائم. اول کو کہتے ہیں موجبہ، دوسرے کو کہتے ہیں سالبہ. اور قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں اس قسم کا حکم نہ ہو بلکہ اس میں ایک قضیہ ماننے کے بعد دوسرے قضیے کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو. ماننے کے بعد ثبوت کا حکم ہو، جیسے اذا کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. ہم نے طلوع شمس کو مانا تو نہار کو موجود مانا. اور ایک قضیے کو ماننے کے بعد دوسرے کے نفی کا حکم ہو، اس کی مثال جیسے لیس البتہ اذا کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود، کہ ہم نے یہاں طلوع شمس کو مانا تو ہم نے لیل کے وجود کی نفی کی. ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ قضیہ حملیہ اور شرطیہ اور اسی طرح حملیہ کی دو قسمیں موجبہ اور سالبہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کے اور بھی تعریف کتاب نے کی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی درس میں.